رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، کروڑوں درود و سلام میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ محب وطن پاکستانیوں، میرے پیارے پاکستانیوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ہم اسروں، میرے بچوں، میرے بچیوں، میرے بیٹوں، میرے بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج کے دو موضوع ہیں، ایک کراچی میں میئر کا انتخاب اور ایک آنے والا طوفان۔ دونوں معاملے ہی سندھ سے متعلقہ ہیں، کراچی سے متعلقہ ہیں۔ میں نے 15 جنوری کو جب یہ الیکشن ہوئے تو ایک پیشن گوئی کی تھی۔ ایک پیشن گوئی تو صحافی کیا کر سکتا ہے، اس کا اپنے تجربے کی بنیاد پر یا سروے کی بنیاد پر، کیونکہ میرا کچھ تعلق کراچی سے ہے، تو میں کراچی کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، علاقوں کو سمجھتا ہوں کہ کہاں کون سی پارٹی کی اکثریت ہے یا کون سی پارٹی وہاں زیادہ ووٹ رکھتی ہے۔ میں نے پرسوں رات، یعنی کل الیکشن ہوا ہے، پرسوں اپنے ولاگ میں بتایا تھا، دیکھا جا سکتا ہے، ولاگ موجود ہے، کہ کل بطریقہ احسن پیپل پارٹی اپنا میئر بنانے میں کامیاب ہو جائے گی اور کراچی کو بغیر ہٹ کیے طوفان اگلی منزل کی طرف روانہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ کی مہربانی ہوئی، دونوں خبریں ہی سچ ثابت ہوئی۔ اب ان پر تجزیہ کر لیتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمن کو بہت کچھ زیادہ تکلیف ہوئی ہے، پتہ نہیں اس کو ہو کیا گیا ہے۔ اب اس کا ایماندارانہ تجزیہ کریں، بے ایمانی اور بددیانتی سے بچتے ہوئے۔ کچھ تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے کہہ دیا، جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہی درست ہے، باقی کسی کو کچھ نہیں آتا۔ وہ بھائی، جو روٹی کھاتا ہے اسے عقل بھی ہے، اور عقل کسی کے پاس اللہ نہ کرے نہیں ہے تو وہ اللہ کے دیے ہوئے مغز ہے، اور بعض لوگ کوڑ مغز بھی ہوتے ہیں۔ حضور گزارش یہ ہے کہ یہ آنکھیں کھلی ہیں، کان سن رہے ہیں، اور بات وہ جیسے کہ اب مثال کے طور پہ 9:15 9:30 بجے ہے، اور میں یہ کہوں کہ رات کو چاند چمک رہا ہے، تو مجھ سے بڑا بیوقوف ہی کوئی نہیں ہے۔ بھئی یہ سورج نکلا ہوا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور اس میں سیدھی سی بات کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کے میئر کے الیکشن میں انہوں نے مخصوص نشستوں سمیت 155 ووٹ حاصل کیے، یا 155 ان کے ممبر ہیں، اور جماعت اسلامی کے مل ملا کے مخصوص نشستوں سمیت اقلیت سمیت ان کے 130 چیئرمین ہیں، یا 130 ان کے ممبر ہیں۔ تو 130 اور 155 میں 25 ووٹوں کا فاصلہ ہے۔ اب نہ آپ میں وہ طاقت ہے کہ آپ اپنے ووٹوں پر میئر کا الیکشن جیت سکیں، اور نہ پیپل پارٹی میں وہ طاقت ہے کہ اپنے ووٹوں پہ وہ، لہٰذا آپ دونوں نے کیا کیا، آپ نے اپنے الائی اکٹھے کیے، انہوں نے اپنے الائی اکٹھے کیے۔ اور یہ مسئلہ تو عمران خان کے ساتھ تھا کہ اس کے ووٹ اتنے تھے کہ وہ حکومت نہیں بنا سکتا تھا، اس کو 7 الائی ساتھ دیے گئے۔ اس کو اس وقت کے طاقتور لوگوں نے 7 الائی ساتھ دیے، یعنی 7 پارٹیوں کو اس کے ساتھ کہا کہ آپ اس کے ساتھ ٹھہریں، اور وہ اس کے ساتھ ٹھہری، اس نے حکومت بنا لی۔ اگر وہ 7 پارٹیاں اس وقت بھی 7 نہیں، اس میں سے 5 اس وقت بھی اس کے ساتھ ٹھہرے تھے، 5 ٹھہر جاتی اپنا پی ڈی ایم کے جو ٹرائکا تھا، نواز شریف، پیپل پارٹی اور فضل الرحمان کا، تو وہ 7 وہ کبھی کہ کبھی وہ حکومت بنا لیتے۔ بھائی، نہ تیرے میں طاقت تھی عمران، نہ اس میں پی ڈی ایم میں طاقت تھی، وہی لوگ جو ہے وہ 7 آپ کے ساتھ چلے گئے، 7 میں سے 5 پی ڈی ایم کے ساتھ جاتے تو یہ بنا لیتے۔ تو رپڑ تو شروع سے یہی تھا۔ اب یہی بات
कराची की मेयरशिप पर आ गई। कराची की मेयरशिप पर अच्छा वही गुफ्तगू वो जो वो कर रहा था इमरान, अब वही गुफ्तगू हाफिज नईमुर रहमान कर रहा है, जिनको हम बड़ी एक शरीफ पार्टी और शुरफा में से गिनते हैं, और वो है भी, उनमें शुरफा है भी, ये नहीं कि बिल्कुल ही। लेकिन अजीब सी बात कर रहे हो भाई, तुम्हारे 130 वोट हैं, मैंडेट तुम्हारा कैसे हो गया? जिनके 155 है उनका मैंडेट नहीं है, उनका मैंडेट है, आपका नहीं है। हाँ, अब आपने अलाई मिलाए, उन्होंने भी अपना अलाई मिला लिया, यानी उन्होंने बाकी पार्टियों से वो ली, उनके साथ 14 वोटों वाली नवाज लीग और 4 वोटों वाले फजलुर रहमान की जमात, वो 18 वोट उनको वो मिले, 155 उनके अपने, और वो 173 उनके वोट है टोटल, और वो सामने आए। अच्छा, अब कहीं वोट डाले नहीं गए जो भाई उन्होंने जो छप्पे लगा लिए, या उन्होंने जालसाजी कर ली, या उन्होंने कोई गलत मामला कर लिया, भाई हाथ उठाकर वोट दिया गया है और हाथ उठाकर गिनती हुई है। तो ये तो हो नहीं सकता कि उन्होंने जनाब कोई किसी किस्म की बदयांती है बेईमानी कर ली। वो खुले जो लोग वोट को दे रहे वो आपके सामने है। अच्छा, अब आपने वायदा किया पीटीआई से, पीटीआई के 31 लोग आ गए, 62 है टोटल। अब आपको बता दूं कि पीटीआई के कुल 63 हैं, एक पे स्टे हुआ है, कुल है 62 में से 31 लोग हाजिर हुए, 31 लोग हाजिर नहीं हुए। 3 लोग जो गिरफ्तार थे वो आपको बदले पेश कर दिए घेर। उन तीनों ने में से 2 ने आपको वोट दिया, एक फरदोश इब्न नकवी ने वोट नहीं दिया। अब उसने वोट क्यों नहीं दिया? उसकी तो ये नहीं कि आपसे मुखालफत थी या फिर पार्टी को उसने नहीं दिया या उसके कहने पे उसने नहीं दिया, ऐसा नहीं था। बल्कि शमीम नकवी जो है वो एमपीए भी हैं। अब अगर वो वहां वोट दे देते तो उनकी वो सीट बच जाती, चेयरमैन यूसी वाली, और एमपीए शिप खत्म हो जाती। लिहाजा सियाना बियाना आदमी है, उसने अपनी एमपीए शिप रखी और उसको छोड़ दिया। वो तो उसने इसलिए बना था कि शायद यूसी का चेयरमैन इसलिए बना था कि शायद कोई तुक्का लग जाए और पीटीआई जो इस हैसियत में आ जाए कि वो अपना मेयर बनाए, और फिर मेयर का कैंडिडेट मैं हूँ कराची के लिए। कराची की मेयरशिप वो कई एमएनएज पे भारी है, कई वफाकी वज़रा पर भारी है। लोग सोचते हैं कि ये हमें मिल जाए, तो यही जमात इस्लामी ने भी सोचा। अच्छा, जमात इस्लामी को इतने वोट नहीं मिलने थे क्योंकि उनका वहाँ एक एमपी है, सिर्फ एक एमपी है, जबकि पीपल पार्टी के वहाँ 8-10 एमपी होने के अलावा 5 एमएनए भी हैं। अब आप बताएं कि जब मलीर है उसकी 3 सीटें हैं, एनए 236, 37 और 38, 36, 37 और 38, और तीनों पर एक पे वो जाम साहब है, और जिनके भाई से कत्ल हुआ था, क्या कोरोना बाजी हुई, और एक ये अपना आगा रफीउल्लाह है, और एक पे हकीम बलोच है। तो ये 3 एमएनए और तीनों पीपल पार्टी के हैं। इनकी यानी कि हकीम बलोच ने इमरान खान को हराया है। और भाई वो पूरा का पूरा ज़िला ही उनके पास है, उसकी यूनियन काउंसिल भी उन्हीं के पास होगी, उनके यूसी भी उन्हीं के पास होगी। आप आगे चले जाए तो जनाब ज़िला है ये केमाड़ी, इसमें 2 एमएनए हैं टोटल ज़िले में। मलीर में 3 थे, तीनों पीपल पार्टी के। इसमें केमाड़ी में 2 एमएनए हैं, अब्दुल कादर मंदोखेल और अब्दुल कादर पटेल। 48 से पटेल हैं, 49 से जो है 248 और 249, 249 से मंदोखेल हैं जो फैसल वाडा वाली सीट पे जीते थे। अब वो जिले की 2 ही कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, और उसके नीचे एमपी है, वो पीपल पार्टी के पास है, तो जाहिर है उसकी यूसी भी पीपल पार्टी के पास ही होंगी। आगे चले जाएं, जहाँ वो बेईमानी की गई थी 2018 के, उसमें वहाँ बिलावल भुट्टो को हरा दिया लियारी, जो कि यक कालब दो जबान, यक कालब दो जबान या 2 कालब 1 जान, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, फिक्र को 2 कालब 1 जान। अब वो लिहारी
بھائی لیاری تو علاقہ ہی پیپل پارٹی کا ہے، ہر کوئی مانتا ہے، اور وہاں سے یوسیز جیتی ہیں پیپل پارٹی نے. تو اس طرح سے بہت سے علاقوں میں پیپل پارٹی نے یوسی جیتی، اور جیت کے سب کے سامنے جیتی ہیں، چٹے عام جیتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی یوسی میں زیادہ ووٹ ہے، کسی میں کم ہے، چلو یہ اعتراض تھا تو آپ الیکشن اس وقت نہ لڑتے، اس وقت اس پہ وہ کرتے. اب وہ کرتے کرتے کل کیا جی انہوں نے جی یوں کیا، انہوں نے یوں کیا، ابے بھائی ٹھہرو، حوصلہ کرو. ایک تو آپ کے 130 ووٹ ہے، پیپل پارٹی کے 155 ووٹ ہے، کس کے پاس اکثریت؟ اب آ جائیں کہ آپ نے جی مدد مانگ لی پی ٹی آئی سے، انہوں نے مدد مانگ لی نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان سے، تو ان کے تو 18 ووٹ ہے ٹوٹل، دونوں کے ملا کے 155 173 ہو گئے. آپ کے تو ہیں 130، آپ نے 62 ان سے مانگے، 62 میں سے 32 لوگ آئے ہی نہیں. انہوں نے ثابت کر دیا، بلکہ 31، کیونکہ وہ تو آگے تھا نا شمیم نقوی صاحب، 31 نے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے فارورڈ بلاک بنا لیا ہے اور ہم جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیں گے. بھائی انہوں نے کہا ہے، جو نہیں آئے یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں دیں گے. 31 آپ کو دینے کے لیے ہے، جس میں 30 نے دیا، ایک نے نہیں دیا، جناب میں نے اپنی ایم پی ایشی بچانی ہے. اب اگر فارورڈ بلاک انہوں نے بنا لیا تو بھائی پھر اصل پارٹی بھی وہی ہوگی، اصل گروپ بھی وہی ہوگا، اور وہ چاہے تو کسی کو ووٹ دے سکتے ہیں. لیکن یہ میں وہ 63A کی تحت جو لکھا گیا اس کے پر بات کر رہا ہوں، جو آئین دوبارہ لکھا گیا اس کے مطابق بات کر رہا ہوں، ورنہ سیٹ تو جاتی تھی لیکن بندہ نااہل نہیں ہوتا تھا. یہ ایک نئی پک پال دی گئی. چلو بہرحال اس کو بھی چھوڑے، آگے چلتے ہیں. تو جناب 32 لوگوں نے الگ گروپ بنا لیا. او بھائی بنا لیا، اچھا آپ نے کیسے قابو کیا ہے اس کو؟ باقی جو 30 آپ کو ووٹ دے گئے، تو حافظ نعیم الرحمان صاحب آپ نے کتنے پیسے دیے ان کو؟ 30 بندوں کو جو آپ کو ووٹ کیوں دے کے وہ تو پی ٹی آئی کے، آپ نے تو ان کے خلاف الیکشن لڑا ہے. بھائی میں ایک الزام حاکم بدہن میں ایک الزام لگا دوں کہ جناب آپ نے تو ان کو 20-50 کروڑ دیا ہے، جب وہ 30 بندوں نے آپ کو، یار خدا کا خوف کرو، یار خدا کا خوف کرو. میں بھی یہ جانتا ہوں اور زمانہ بھی یہ جانتا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب 50 کروڑ روپے نہیں دے سکتے. 50 کروڑ کی ان کی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ غریب آدمی ہے بیچارہ. پر ٹھیک ہے، باولپور میں کوئی اس کا کام کار اتنا نہیں تھا، اتنی آواز نہیں تھی، وہ جا کے اس نے کراچی میں اپنا رہائش اختیار کر لی اور جماعت اسلامی کے وہ ایسا 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 لگا رہا. ہاں بعض دفعہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنی جگہ کو چھوڑا اور اس جگہ پر حافظ صاحب نے قبضہ کر لیا. لیکن جیسے ہی کوئی اگلا الیکشن آتا ہے اور ایم کیو ایم کھڑی ہوگی، ایم کیو ایم اپنی سیٹیں واپس لے جائے گی. جماعت اسلامی کے پاس پھر بھی کچھ نہیں رہے گا، کیونکہ جماعت اسلامی میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. ہاں ان میں ایک صلاحیت ہے، اور وہ ہے تخریب کا ذہن یہ کرتے ہیں. اور مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے میں جہاں باقی لوگوں کا ہاتھ تھا، وہاں جماعت اسلامی کا بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہی صحیح، ایسی ان سے بنگالیوں سے ایسا وہ پھڈا کیا ہوا تھا جو ان سے وہ نالاں تھے اور ناراض تھے. بہرحال ساری بات اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ نہ میں کبھی بنگلہ دیش گیا، نہ میں اس کے سنی چھڑائی بات ہے. اب اسی طرح سے جماعت اسلامی نے جب بھی حکومت کی ہے وہ کی ہے ماشاء اللہ دوروں میں. ضیاء اللہ کے بھٹو کو پھانسی ٹنگوا کر، اور بھٹو کی پھانسی میں بہت بڑا ہاتھ ہے جماعت اسلامی کا. آج یہ نہا کر نہ دھو کر بالکل چٹے بن کے آ جائیں، ایسا نہیں ہے. یہ ساتھی تھے ضیاء اللہ کے، اور انہوں نے مل کر قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی میں ٹنگوایا تھا. یہ شامل تھے ضیاء اللہ کے ساتھ. شروع سے پیپل پارٹی دشمن ہے، دشمنی رکھتے ہیں پیپل پارٹی سے. یہ کوئی نئی بات نہیں. یہ تو پیپل پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو بھول جاتی ہے کہ کس نے میرے ساتھ کیا کیا، اللہ پہ چھوڑ کر آگے چل. وہ ایسا ساحل ہے جو آواز لگاتا ہے اور آگے چل دیتا ہے. اور بالکل اس کی عکاسی کر رہے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب. نہ وہ انتقام، نہ بی بی نے کسی سے انتقام کی بات کی، نہ زرداری صاحب نے. زرداری صاحب کے دور میں
5 سال وہ صدر رہے، ان کا وزیر اعظم رہا، ان کی کابینہ رہی، سب کچھ، لیکن انہوں نے کسی ایک آدمی پر بھی کوئی یہ سیاسی قیدی نہیں رکھا جیل میں، کسی پر مقدمہ نہیں بنایا۔ اس کا مقصد ہے اس میں یہ وہ ہے ہی نہیں کہ وہ جناب کی سیاسی مخالفتیں رکھے ہوئے۔ ہاں یہ الیکشن میں ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مخالفت وہ دشمن میں کبھی نہ مخالفت برائے مخالفت ہی ہوتی ہے کہ مخالفت ہے، یہ نہیں کہ وہ دشمنی میں ہو جائے، ایسا کبھی پیپل پارٹی کا وتیرہ ہی نہیں ہے۔ تو جناب ہاتھ اٹھا کے ووٹ دیا گیا، 173 ووٹ تھے، انہیں 173 مل گئے، انہیں 174 نہیں ملے، پی ٹی آئی نے پیپل پارٹی کو ووٹ نہیں دیا، آپ کو آدھے ووٹ دیے، انہوں نے آدھے نہیں دیے، جو نہیں دیے وہ نہیں آئے۔ پیپل پارٹی نے اس میں سے کون سا فائدہ اٹھا لیا کہ جناب ہم آپ کو یہ پیسے دے رہے ہیں؟ ہاں کم سے کم 32 بندے تھے، 32 کروڑ تو پرلوں کو مل جانا چاہیے تھا کہ لو جناب یہ 32 کروڑ ہے اور آپ ہمیں ووٹ دے دیں۔ تو انہوں نے تو کوئی ووٹ نہیں لیا ان سے، اگر پیسے دیے ہوتے تو ووٹ لیتے، اب جب نہ کچھ دیا نہ کچھ لیا اور بھائی وہ نہیں آئے، انہوں نے اپنی وجہ بیان کی 3 دن 4 دن پہلے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ جناب ہم جو ہے جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیں گے، جنہوں نے دینا تھا وہ دے گئے، جنہوں نے دینا تھا وہ دے گئے۔ او بھائی بڑے بڑے تمن خان جو ہیں، جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے ماتھے میں گولی مارو گے تو ہم عمران کو چھوڑیں گے، وہ چھوڑ گئے، اور بڑے بڑے شیریں مزاری جیسی خاتون، اور اب کیا لمبی کہانی ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے، وہ چھوڑ گئے۔ تو اس کی ایک یو سی چیئرمین کی کیا اوقات ہوتی ہے، کتنی طاقت ہوتی ہے اس بندے میں، کتنی طاقت ہوتی ہے، وہ چھوڑ گئے۔ وہ چھوڑ کے انہوں نے اپنا فارورڈ بلاک بنا لیا، وہ 31 یا 32، اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی ہفتے میں وہ تقریباً 36 سے 40 لوگ ہوں گے، وہ 31 32 نہیں، 36 سے 40 لوگ ہوں گے، اور وہ فارورڈ بلاک بنا کے بیٹھے ہیں۔ اچھا اب وہ 2 دن میں 4 دن میں 6 دن میں نظر آ جائیں گے، تو ان کو اگر ایسا ہوا تو وہ جائیں کورٹ میں اور جا کر کہیں کہ جناب ہمیں تو زبردستی جو پکڑ کے بند کر دیا گیا تھا، ڈھک دیا گیا تھا، فلاں بنگلے میں رکھ لیا گیا تھا، اور جناب جو ہے ہم تو اس لیے ووٹ نہیں دے سکے، لہذا ہمارا ووٹ دلوایا جائے۔ وہ اب بھی کہہ سکتے ہیں، درخواست دے سکتے ہیں الیکشن کمیشن میں کہ جناب ہمیں تو بند کر دیا گیا تھا ہمارا، تو پھر بھی بات سامنے آ جائے گی۔ تو بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ووٹ آپ کے نہیں تھے، وہ ووٹ تھے پی ٹی آئی کے، اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ اب تقریباً منحرف ہیں، پہلے بھی تو منحرف قومی اسمبلی میں صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں نا، تو بھائی وہ منحرف ہے، منحرف ہو کے اب وہ الگ گروپ بنائیں، اب وہ استعفے دے کے پیپل پارٹی میں شمولیت کریں، اب وہ کیا کریں کیا نہیں کریں، ان کی مرضی ہے، ان کی سردردی ہے، ان کو آپ اس معاملے پہ تحریک اس لیے نہیں چلا سکتے، آپ چلائیں، دیکھ لینا اپنی اس کا حال۔ اور میں کہہ رہا ہوں مولانا سراج الحق اتنے سیانے بیانے بندے وہ کیسے سوچ رہے ہیں یہ؟ اور بھائی یہ تمہارے ووٹ نہیں تھے، تمہارے 130 ووٹ تھے، یہ ووٹ تھے پی ٹی آئی کے۔ اب پی ٹی آئی پہ تو 9 مئی کے بعد ایسی بپتا پڑی ہوئی ہے یا ایسی مصیبت بنی ہوئی ہے کہ وہ چھوڑ رہے ہیں، لوگ روزانہ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، پارٹی پتوں کی طرح بکھر چکی ہے، اور جناب وہاں پتجھڑ لگی ہوئی ہے، اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو وہ چھوڑ گئے 31 لوگ، اور یہ 31 لوگ یا 36 ہو گئے یا 40 اسی ہفتے میں ایک ہفتے کی بات کر رہا ہوں، اور وہ اپنا فارورڈ بلاک بنا کر بیٹھیں گے، اور جب وہ بیٹھیں گے تو وہ ابھی 2 دن بعد 1 دن بعد کل پرسوں وہ جب نظر آئیں گے ان کو کہیں گے آپ جائیں کورٹ میں اور بیان دیں کہ نہ پیپل پارٹی نے ہمیں قید کر کے رکھا تھا، ورنہ تو ہم تو ووٹ دینا چاہتے تھے، یہ تو اسی وقت ختم ہو جائے گا یہ الیکشن اگر غلط ہوا تو۔ لہٰذا اس کا انتظار کریں، یہ نہیں بھائی کسی نے آپ نے ان کو منایا بھائی ہمیں ووٹ دے، وہ نہیں دے رہے، اس میں زبردستی ہے، اس میں قصور پیپل پارٹی کا ہے، اس میں قصور پیپل پارٹی کا نہیں ہے، اس میں وہ نہیں دے رہے، یار آپ کے وہ ووٹر نہیں ہیں، وہ آپ کے جماعت اسلامی کے نہیں ہیں، آپ نے ان سے ووٹ مانگا ہے، اور جن سے مانگا آدھوں نے آپ کو دے دیا۔ ہم نے مثال کے طور پہ پیپل پارٹی والوں نے اگر نون لیگ سے اور جے یو آئی سے مانگا انہوں نے دے دیا۔ اچھا اب ٹی ایل پی کا ایک بندہ تھا، وہ پیپل پارٹی تو اس کو نہیں قابو کر سکی، وہ نہیں آیا ووٹ دینے، اسے نہیں دیا ووٹ،
اب ایک بندہ بتاؤ، ایک وہی اسی کا چیئرمین، ایک صرف ایک سنگل، اس کو قابو کرنا مشکل تھا، لیکن نہیں انہوں نے شاید مانگا، انہیں نہیں دیا، نہ دیا. اب یہ تو نہیں کہ اس کو پکڑ کے جیل میں کر دیا، ایسا نہیں ہوتا. یہ خام خواہ کی بات ہے. یہ خام خواہ جو ہار جائے وہ یہ کہتا ہے جی میرے ساتھ داخل ہوئی ہے. کس چیز کی داخل ہوئی ہے؟ اب تو ووٹ ایسا نہیں ہے کہ جی اندر ٹھپے جی انہوں نے لگا دیے. بھائی سیدھے ہم ہر کسی نے ہاتھ کھڑا کیا، ووٹ دیا، تمہارے والوں نے تمہیں دیا، ان کے والوں نے انہیں دیا، تمہارے 30 الائی نے دیا، یعنی 30 پی ٹی آئی والوں نے تمہیں ووٹ دیا، ان کو 18 نون لیگ اور جے یو آئی والوں نے دیا. ان کو تو کم ووٹ ملے ہیں، 18 ووٹ ملے اپنے ساتھیوں کے. آپ کو، آپ کے الائیوں نے آپ کو 30 ووٹ دیا. تو اگر 31 نے نہیں دیا، وہ بڑے بلاک نے نہیں دیا، وہ بڑے دھڑے نے نہیں دیا، اس نے فارورڈ بلاک بنا لیا ہے، تو یہ تو پاکستان کے آئین میں ہے بھائی. یہ تو دھڑے بندی ہوتی ہے، دھڑے بنتے ہیں، فارورڈ بلاک بھی بنتے ہیں، اور یہ تو روز ہو رہا ہے. ایک آپ کو نئی بات تو نہیں ہے. تو اس پہ پتہ نہیں آپ کس. ہاں اب آپ کی دوسری بات کہ جی انہوں نے پیپل پارٹی نے ان کو زبردستی قابو، اگر زبردستی کیا تو وہ کورٹ میں جا کے کہہ سکتے ہیں، الیکشن کمیشن میں جا کے کہہ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، درخواست دے سکتے ہیں، وکیل کو ساتھ لے جا کر وہاں دھاڑ دھاڑ کر سکتے ہیں اور اس پر عمل ہو جائے گا. اب اگر آپ کہیں جی نہیں جی پیپل پارٹی والوں نے ان کو رام کر لیا کہ اپنا الگ دھڑا بنا لیں اور الگ، تو بھائی یہ تو آپ بھی کرتے ہیں، دنیا کرتی ہے کہ جناب آپ مجھے ووٹ نہ دیں، ہمیں دیں، یا ہمارے ساتھ ٹھہر جائیں، یا ہمارے اس میں گروپ میں آ جائیں. تو یہ تو اگر میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ایسا کیا نہیں گیا، میں یہ کہہ رہا ہوں ایسا ہوا ہے، اس میں کیا کباہ. اب رہی بات یہ کہ نہیں جی ان کو پیسے دے کے قابو کیا گیا، تو بھائی وہ کوئی ثبوت لے جائیں آپ اور الیکشن کمیشن میں چلے جائیں. کوئی ثبوت دو گے، الیکشن کمیشن میں جاؤ گے، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. الیکشن کمیشن ساتھ ملا ہوا ہے بقول آپ کے، میں نہیں کہہ رہا، حافظ نعیم الرحمان کہہ رہا. تو بھائی ہائی کورٹ میں چلے جاؤ، ہائی کورٹ نہیں سن رہی سپریم کورٹ میں چلے جاؤ، میڈیا میں آ جاؤ، ان 31 کو لے کے میڈیا ہوں گے، دیکھو جی ہمیں تو پکڑا ہوا تھا، ورنہ ہم تو حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ دے رہے ہیں، یا جناب ان 31 نے جی یہ پیسے لیے ہیں اور یہ ہمارے پاس ثبوت ہے، کچھ تو لاؤ. وہ ایسے خام خواہ. ہاں یہ کہو کہ 61 لوگوں نے پی ٹی آئی کے 62 ہیں، شمیم نقوی چلے گئی کیونکہ انہوں نے اپنی یہ سیٹ چھوڑ کر اپنی ایم پی اے کی سیٹ برقرار رکھی ہے، وہ آ کے بھی انہوں نے ووٹ نہیں دیا. تو 61 ٹوٹل 63 ہیں، ایک پہ سٹے ہوا ہے، ایک یہ نقوی صاحب یوں چلے گئے. اب ٹوٹل 61 ہیں، 61 میں سے 31 نہیں آئے اور 30 نے آپ کو ووٹ دے دیا. اب ان کو کیوں نہیں روکا کسی نے؟ ان 31 کو روکنا تھا، ان 30 کو کیوں نہیں روکا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف آپ کے دماغ کی اختراع ہے کہ جناب ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. ان کو پکڑ لیا، ان کو بھائی ان کو اٹھا کے پیش کر دو ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، الیکشن کمیشن میں کہ جناب ہم ووٹ دینا چاہتے تھے، لیکن صاف ہو جائے گا، الیکشن ختم ہو جائے گا، دوبارہ ووٹنگ ہو جائے گی. یہ کام ایسے ہوتا رہا ہے کہ ہمیشہ ہی لوگ دھاڑ 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 کرتے ہیں. تو یہ جناب میری پیشن گوئی تھی کہ کل کراچی میں میئر پیپل پارٹی کا ہوگا اور بغیر نقصان دیے الحمدللہ اب تک وہ گجرات، انڈیا کے گجرات سے ٹکرا چکا ہے اور وہاں نقصان بھی ہوا ہے. اور ہمارے کیتھی بندر پہ، یعنی ٹھٹھا کے ساحل پہ یا ٹھٹھا کے اس سائڈ پہ جو انڈیا کے ساتھ لگتی ہے سرحد، وہاں نقصان کا کوئی معمولی نقصان کا خطرہ ہے. اللہ کرے گا وہاں بھی زیادہ نقصان نہیں ہوگا. میری دعا تو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ انڈیا میں بھی اس کا کوئی ایسا نقصان نہ ہو جو کہ مخلوق خدا پریشان ہو. اور کراچی میں بھی الحمدللہ اللہ نے مہربانی کی ہے اور اللہ مزید مہربانی میرے ملک پہ کرے گا. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں. آپ کی